تاکہ آپ بھی بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ آیت کریمہ میں نے آپ آباد کے سامنے بڑی مشہور والعصر، اللہ فرماتا ہے مجھے اس زمانے کی قسم ہے۔ ذرا ساتھ چلتے جائے گا، آپ کے منہ سے جو سبحان اللہ نکلے گی نا، وہ سبحان اللہ بھی بابا جی کے لیے سال ثواب بن جائے گی۔ محبت سے سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ والعصر، اللہ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی۔ یا اللہ کس زمانے کی؟ اللہ فرماتا ہے زمانے سارے میرے ہیں، سارے ہی مرتبے والے ہیں، زمانہ سارا ہی اچھا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ سارا ہی اچھا ہے۔ لیکن اللہ نے جس زمانے کی قسم اٹھائی ہے وہ زمانہ کون سا ہے؟ توجہ میری طرف۔ ایک ہوتا ہے زمان، ایک ہوتا ہے مکان، ایک ہوتا ہے زمانہ، ایک ہوتا ہے جگہ۔ اگر زمانے کی قسم کی کوئی واضح نشانی نہیں ملتی تو آؤ جگہ کی قسم کی بات کر لیتے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اقسم بہذا البلد، زمانے میں ایک جگہ بھی ایسی ہے جس کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ مالک وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا وہ مکہ ہے۔ یا اللہ کیوں قسم ہے؟ کہا وانت حل بہذا البلد، اس میں میرا محبوب جو رہتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو جس گلی میں محبوب کے قدم لگ جائیں اس گلی کی بھی قسم ہے، جس زمانے میں محبوب آ جائے اس زمانے کی بھی قسم ہے۔ مکان بھی وہ قسم والا جس میں مصطفیٰ ہے، زمان بھی وہ قسم والا جس میں مصطفیٰ ہے۔ اچھا یا اللہ تیری بات تو ویسے ہی بڑی پاور والی ہوتی ہے، تیری بات تو ویسے ہی بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، تو مالک یہ جو قسم اٹھا کے بات کرنا چاہتا ہے تو اس میں کون سی حکمت ہے؟ اللہ فرماتا ہے سن لو ان الانسان لفی خسر، سارے ہی انسان گھاٹے میں ہے، سارے ہی انسان خسارے میں ہے، سارے ہی انسان نقصان میں ہے۔ وہ عہدیدار ہو، وہ ذمہ دار ہو، وہ سرمایہ دار ہو، وہ مالدار ہو، عہدے والا ہو، پیسے والا ہو، جو بھی ہے اللہ فرماتا ہے سارے ہی نقصان میں ہے، سارے ہی خسارے میں ہے۔ یا اللہ کوئی تو ہوگا جو خساروں سے بچ گیا ہو۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس نے اپنے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا ڈال دیا اللہ اس کے خسارے دور کر کے اس کو نظارے عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے خسارے ختم ہوتے ہیں جو حضور کا غلام ہو جائے۔ گرامی قدر عالم انسان آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جس کا بھی فائدہ ہوا ہے اس کا تعلق مصطفیٰ سے ضرور تھا۔ یہ اگر کسی کو شک ہے وہ نہ بولے، جس کو پاک ہے وہ کہے ذرا سبحان اللہ۔ جس کا بھی فائدہ ہوا ہے زمانے میں وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، اس کا لنک ضرور تھا مصطفیٰ کے ساتھ، اس کا ربط ضرور تھا حضور کے ساتھ۔ اس کی میں 2-3 مثالیں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک ہے دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی میں جس کو بھی فائدہ ملا ہے وہ مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ملا۔ اس کی میں سینکڑوں دلیلیں دے سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا، مکہ المکرمہ میں اعلان ہو گیا کہ رسول یہ ہے، نبی یہ ہے، جس نے خدا کو پانا ہے وہ ان کے در سے جائے، ان کے در سے ہو کے خدا کی بارگاہ میں جائے تو پھر خدا ملے گا۔ یہ اعلان ہو گیا۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا جی ہمیں ان کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ کے محب ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ لوگوں نے باتیں عام کر دی۔ ایسے عالم میں مکے کے بڑے بڑے چودھری اٹھے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے لیکن کچھ شرطیں ہیں ہماری۔ مذاکرات ہونے لگے۔ وہ مذاکرات کیا تھے؟ رسول کے پاس آئے، کہا جی ہم مان لیتے لیکن شرط یہ ہے جب ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھے اس وقت بلال جیسے غلام نہ بیٹھے ہوں۔ یہ انہوں نے ایک شرط رکھی۔ ہم اونچے ہیں، ہم سردار لوگ ہیں، ہم چودھری لوگ ہیں، ہمارے کمی وہاں بیٹھے ہوں یہ تو کام نہیں نہ ہوتا۔ چلیں اب وہ آپ کے پاس آ گئے تو خیر ہے، لیکن پہلے تو ہمارے پاس تھے نا، اور ہمارے پاس جب تھے تو حالت یہ ہوتی تھی کپڑا بھی اگر لگ جاتا نا ہمارے ساتھ تو ہم پٹائی شروع کر دیتے تھے۔ لہٰذا یہ بات طے ہو گئی ہم آپ کے پاس آئیں تو وہاں کوئی ماڑا نہ بیٹھا ہو۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محبوبی نے کہو ایمان نہیں چاہیے تمہارا ایسا، اگر تم نے مصطفیٰ کو ماننا ہے تو تمہارا ماننا وہ والا قبول ہوگا جو بلال جیسا ماننا ہوگا۔ تمہارے ایمان کا معیار یہ
یہ ہے جیسے بلال نے مانا ہے تم بھی مان لو۔ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم چودھری لوگ، ہمارے ایمان کا معیار یہ بلال ہے، یہ بلال ہے، ہماری شان تو دیکھو، ہماری شان دیکھو، ہم کیا ہیں، ہم مکے کے متولی ہیں، مسجد حرام کے ہم ٹھیکیدار ہیں، اس کی تزئین و آرائش ہم کرتے ہیں، حاجی آتے ہیں ان کی خدمت ہم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیسے مل سکتے ہیں؟ خدا پاک نے قرآن پاک نازل کر دیتا، فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام ومن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ قرآن سن کے سمجھ آئی ہے، اچھا لگا ہے، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا اے بندے تیرے نال جڑے آ کے گلاں پہ کر دے سونیا انہاں نوں کہہ دے تسی رل نہیں سکدے بلال دے نال، تسی رل نہیں سکدے صہیب رومی دے نال، تسی رل نہیں سکدے مصطفیٰ دے غلاماں دے نال۔ میں آکھیا یا اللہ انہاں دیاں شاناں وی تے بڑیاں نے، انسان نے ہے بھی، انسان ہے بھی نے، فرمایا تو بھی انسان تے ہے نے لیکن فرق ہے یا اللہ تو بھی قریش نے، فرمایا پھر بھی فرق ہے یا اللہ فرق پیدا ہے، فرمایا اے حاجیاں نوں پانی پلان والے نے، مسجد حرام دی تزئین و آرائش کرنے والے نے، پر اللہ دے نزدیک مرتبے والا ہے جڑا محمد دا غلام ہو گیا ہے، مرتبہ اس کا ہے جو مصطفیٰ کا خادم ہو جائے۔ اور حضرت بلال آپ فرماتے ہیں نیکی مار دینے مینوں فائدہ کی بھی ہویا، اللہ فرماتا ہے سارے انسان گھاٹے وچ نے، فائدہ ہوتا ہے جڑا مصطفیٰ دا ہو جائے، فرمایا میں بھی خساریاں دے اندر سا، میں بھی گھاٹیاں دے اندر سا، گھاٹیاں دی دلدل وچ پھسیا ہویا، ایک دن زبان تے مصطفیٰ دا نام آ گیا، کافراں نے مارنا شروع کر دتا، ہن روز مارا پیندیاں نے، فرمایا ایک دن قسمت دا ستارہ چمکیا ہے، کملی والا محبوب میرے کونے دی گزری آئے، جا کے صدیق اکبر نو آکھے ابو بکر یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا بلال نو خرید کے لایا، بلال نو خرید کے لے آندا، فائدہ ہون لگا بلال نو، مصطفیٰ دے نال لگن دا فائدہ، فرماندے نے کملی والے آقا دی بارگاہ دے اندر گیا، پھٹدا ہے سہارا دتا ہے ابو بکر صدیق نے، مصطفیٰ نے جدوں ویکھیا ہے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے نے، نبیاں دے سلطان نے بازو کھولے نے، او بلال جدے نال کپڑا بھی کسے اونچے کا لگ جاتا، بلال دی کمبختی آ جاندی، اج وہ بلال آ رہا ہے، نبیاں دے سلطان نے بازو کھولے، سینے نال لا کے فرمایا بلال زمانے والے جو مرضی آکھن میں نبیاں دا سلطان اللہ تو میرا ویر حضرت بلال آکھن لگے میں بڑا حیران ہویا، ساری زندگی اوے بلال اوے غلام سنے اج نبیاں دا سلطان آندا ہے تو میرا ویر ہے، فرمایا مینوں فائدہ ہویا، اللہ فرماندا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے بندے گھاٹے وچ نے، نقصان وچ نے، فائدہ ہودا ہے جڑا مصطفیٰ دا ہو جائے، فرمایا سرکار نے مینوں سینے نال لایا، ماراں بھل گئیاں، زخماں دے درد بھل گئے، ساریاں پریشانیاں ختم ہو گئیاں، میں سینے دے نال لگیا تے یہی آکھی جانا الہی زندگی یوں ہی بسر ہو، یوں ہی بسر ہو، جنہیں منہ زبان مصطفیٰ دی نات پڑھ سکتے، وہ جڑا کہندا سرکار دا نام لیا زندگی گزرے، وہ آکھے الہی زندگی یوں ہی بسر ہو، الہی زندگی یوں ہی بسر ہو، بابا جی عمرے پہ گئے کپڑا لے کے نال لوگ پوچھا ہونا جی کپڑا کی کرنا جی ایسا کپڑا لے لیا کی کرنا، انہیں آخیا کپڑا کرنا کی ہے یار دے شہر میں جانا یار دی مسجد دا پانی لے
نال جاواں گا کفن لے کے جدوں قبر وچ جاواں گا فرشتے آکھن گے اے کولوں پوچھنا کی ہے اے کفن چوں مدینے دی خوشبو پئی آندی ہے پھر کہنا پے گا الہی زندگی یوں ہی بسر ہو سارے بندے گھاٹے وچ رہ جاندے نے فائدہ ہوتا ہوندا ہے جڑا مصطفیٰ دا غلام ہو جائے یہ تھی دنیا کی بات یہ تھا دنیا میں کمال میں نے عرض کیا اس کی سینکڑوں دلیلیں ہیں حضور نے کس کس کو فائدہ دیا ہم سب کے باپ ہیں حضرت آدم کون ہے ہم سب کے باپ حضرت آدم حضرت آدم کو فائدہ پہنچا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے سبحان اللہ پھر پیچھے کیا رہ گیا گرامی قدر یہ تھا دنیا میں میرے نبی فرماتے ہیں میرے غلاموں یہ جتنی رشتہ داریاں ہیں یہ جتنی تعلق داریاں ہیں یہ جتنا منہ پیار ہے یہ سارے رشتے ناتے پیار محبت فرمایا یہ قبر کی دیوار تک ہے اس سے پار کچھ نہیں جاتا اس سے پار جانے والا وہ اکیلا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی نہیں جاتا جتنی مرضی محبت کی باتیں ہوں جتنا مرضی پیار ہو جتنی مرضی لگن ہو اس کے ساتھ قبر کی دیوار سے ادھر کھڑا ہو کے روتا رہتا ہے بندہ چیخے مار لیتا ہے آہیں مار لیتا ہے آگے جانے کی ہمت نہیں ہوتی آگے جانے کا موقع نہیں ملتا آگے جانے کی اجازت نہیں ہے میرے محبوب فرماتے ہیں میت جاتی ہے قبر میں جاتا ہے تو اکیلا ہونے کی وجہ سے وحشت فیل کرتا ہے ڈر لگتا ہے قبر کی ہولناکی سے پریشانی ہوتی ہے چہرے پہ غم ہوتے ہیں آسمان سے فرشتے ادھر آتے ہیں امتحان شروع ہوتا ہے امتحان تو اچھے خاصے لائق بندے کو بھی پریشان کر دیتا ہے امتحان جو ہوا آزمائش جو ہوئی فرماتے ہیں امتحان شروع ہوتا ہے بندہ پریشانی میں ہوتا ہے تب پریشانی میں جب میرا امتی ہوگا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر اس کی پریشانی دور کرنے میں آپ آ جاؤں گا میں آپ آ جاؤں گا وہاں پہ حضور کیوں فرمایا اس لیے گھاٹے سارے ہیں لیکن اس کے نہیں ہے جس کا میں ہو جاؤں جو میرا ہو جائے پھر وہ گھاٹوں میں نہیں رہتا وہ نقصان میں نہیں رہتا فرمایا قبر کے اندر چلا جائے گا اسے کوئی نہیں آ سکتا میرے محبوب فرماتے ہیں فرشتے آ کے سوال کریں گے من ربو کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا کیڑا دین منتا رہے دنیا میں کیڑا دین منتا رہے ماں کل تقول فی حرفی حاضر رجل اے جڑی سامنے سوری صورت نظر آ رہی ہے کو سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے اے جڑی قبر دے اندر سوہنی صورت ہوئی نظر آندی انہاں دے بارے دنیا وچ کی کہندا رہے انہاں دے بارے دنیا وچ کی کہندا رہے میرے محبوب فرماندے نے جڑا دنیا دے اوتے مینوں پہچاندا نہیں سی میرے نال محبت نہیں سی رکھدا میرے نال پیار نہیں سی کردا او دے قبر دے اندر پریشان ہو کے آکھے گا ہاں ہاں لا ادری ہائے ہائے مینوں کچھ نہیں پتہ ہے کون ہے میں نہیں جاندا انہاں دے بارے کون ہے فرمایا پر جڑا میرا غلام ہوئے گا میرا غلام ہوئے گا جڑا قبر تو جان تو پہلا دنیا دے اندر میری عظمت تے میری شان دے نعرے مارتا رہا آئے گا جڑا میری نعتاں سنتا رہا آئے گا جڑا میری تعریفاں بیان کرتا رہا آئے گا جڑا میرے نال اپنا تعلق جوڑ کے رکھے گا فرمایا قبر دے اندر مینوں ویکھے گا تے ویندے ہی آکھے گا اس صورت نو میں فرمایا میں اٹھاں گا ہاتھ بناں گا سونے وال منہ کر کے آکھاں گا سرور کہوں کہ مالک مولا قبول تجھے سرور کہوں
بے شبہ شادی قائم ہو گئے سرکار نے بے کیا کیے یا رسول اللہ تیرے تو بس اے تنہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات بات پلے باندھ لینا میں تمہارا خالق مالک ہو کر اعلان کر رہا ہوں زمانے میں کسی کا فائدہ حضور کا دامن چھوڑ کے نہیں ہو سکتا جتنا مرضی مال اکٹھا کر لے جتنی مرضی اونچے عہدے پہ چلا جائے آپ دھیان مار کے دیکھ لیں مکے کا چودھری تھا ابو جہل سارے مکے والے اسے سب سے سیاںا سمجھدار سمجھتے تھے لیکن دوسری طرف ایک غلام تھا اللہ نے کہا محبوب یہ مکے کے چودھری کی مجھے کوئی ضرورت نہیں اس غلام کی حاجت ہے اس غلام کی ضرورت ہے یا اللہ اس کی کیسے ضرورت ہے کتنی شان ہے اس کی وہ میرے نبی نے بتا دیا فرماتے میں معراج کی رات میں جنت کی سیر کر رہا تھا میرے آگے کسی کے چلنے کی آواز آئی میں نے دریافت کیا کس کی ہے کہا گیا یہ آپ کا غلام بلال ہے یہ بلال ہے یہ وہ ہے جس نے رشتہ جوڑ لیا ہے مصطفیٰ کے ساتھ یہ وہ ہے جس نے تعلق جوڑ لیا ہے مصطفیٰ کے ساتھ سامعین گرامی قدر کہ دنیا کی رشتہ داریاں دنیا کی تعلق داریاں یہ قبر تک ہیں میرے مصطفیٰ سے رشتہ داری کریں تو وہ رشتہ داری قبر میں بھی ساتھ دے گی حشر کے میدان میں بھی ساتھ دے گی وہ میرے محبوب نے صاف کہہ دیا تھا فرمایا معاشر میں میدان میں سارے نبی کہہ رہے ہوں گے کسی اور کی طرف چلے جاؤ ادھر میں مقام محمود پہ سر انور سجدے میں رکھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک اس امت کی بخشش فرما دے کہا مجھے پروانہ ملے گا کہ محبوب سر اٹھا والا سوف یعطیک ربک فترضی محبوب ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے سر اٹھائیں ہم آپ کو راضی کر دیں گے حضرات اسی بتا اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اس دعا اور امید کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کر رہے ہیں کہ خالق ارض و سما ہمیں اپنا تعلق اپنے نبی سے پکا رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اس تعلق کے بنا پر اللہ ہماری دنیا ہماری قبر ہماری آخرت بہتر فرمائے وما علینا الا البلاغ